نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کے چھٹے پارے کا یہ پہلا سبق ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ بری بات زور سے بولنے کو ناپسند فرماتا ہے، مگر جس شخص پر ظلم کیا جائے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. عزیز طلبہ، اس آیت کا ماقبل کی آیت سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں منافقوں کے احوال کا ذکر تھا، چنانچہ تفصیل سے منافقوں کا ذکر آیا، ان کا برا انجام بیان کیا گیا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اس سے یہ وہم ہو سکتا تھا کہ اللہ نے بعض بندوں کی قباحت، شناعت بیان فرمائی تو کیا ہر کسی کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قباحت، شناعت بیان کرے جس کی برائی کا علم ہو یا برائی کا گمان ہو؟ تو اس میں اس وہم کا ازالہ ہوا کہ ہر کسی کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اس کی برائی کا اعلان کرتا پھرے، بری بات زور سے بولے. اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کہ اسی مضمون کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لا تنظروا الی ذنوب الناس کأنکم ارباب، کہ تم لوگوں کے گناہوں کو مت دیکھا کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو گویا تم اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. کسی کی برائیوں کو، عیب کو، غلطیوں کو، گناہوں کو دیکھنا یہ اللہ کا کام ہے. وانظروا الی ذنوب انفسکم کأنکم عبید. البتہ تم اپنے آپ کی غلطی، اپنی خطا، اپنی برائی پر نظر رکھو، اس کو دیکھو، اس لیے کہ تم بندے ہو. بندگی یہ ہے کہ اپنی برائی سے باخبر رہے، اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ سے غافل ہو کر اور دوسروں کی برائی پر نظر رکھے، اس برائی کا افشا کرے اور اس برائی کی وجہ سے اس آدمی کو بدنام کرے، رسوا کرے، اور اس پر اس کو تکلیف پہنچانے، سزا دینے کی کوشش کرے، تو گویا کہ وہ آدمی اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس طرح سے ماقبل کی آیت سے اس آیت کا ربط ہو جاتا ہے. شان نزول کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی قوم سے ضیافت طلب کی. قوم نے اس آدمی کو اچھی طرح ضیافت نہیں دی، اس کی اچھی مہمان نوازی نہیں کی. جو آدمی وہاں سے نکلا تو اس قوم کے بارے میں
اس کی برائی زور زور سے بولنے لگا۔ اس پر یہ آیت کا نزول ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص کا حضرت ابو بکر سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم موجود تھے۔ وہ آدمی حضرت ابو بکر کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ اس نے کئی بار انہیں گالی دی، برا کہا، حضرت ابو بکر چپ رہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر اس کو جواب دے دیتے۔ جیسی حضرت ابو بکر نے جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جو وہاں موجود تھے فوراً کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ آدمی مجھے اتنی دیر سے برا بھلا کہہ رہا، آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، اور جب میں نے اسے جواب دیا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اصل میں ایک فرشتہ تھا جو آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جیسی آپ نے اسے جواب دینا شروع کیا وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اس وجہ سے میں کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ معلوم ہوا کہ کسی کو انتقاماً بھی اگر برا بھلا کہا جائے، برائی کے جواب میں برائی سے پیش آیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلیٰ اخلاق اختیار فرمانے کے سلسلے میں تلقین فرمائی، اور اس کا طریقہ بتایا، سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ بہرحال آیت میں اللہ نے بری بات کی ناپسندیدگی کی خبر دی ہے کہ اللہ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے۔ آیت میں جو سو کا لفظ آیا ہے یہ بڑا جامع لفظ ہے، یہ ایسی ہے جیسے کہ بر کا لفظ، بر ہر خیر کو جامع ہوتا، ویسی سو ہر شر اور فحش کو جامع ہے۔ اس لفظ سو میں ہر طرح کی برائی شامل ہو جاتی ہے۔ البتہ یہاں من القول جو آیا، یہاں من القول میں من بیانیہ ہے، یہ جہر بالسوء کا بیان ہے۔ برائی زور سے ہو، اس کا اعلان ہو، جہرن ہو، کیا مطلب؟ یعنی قول کے قبیل سے۔ لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قول ہی کی طرف فعل بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قول کے قبیل کی برائی علانیہ ہو تو اللہ کو پسند نہیں ہے، البتہ فعل کے قبیل کی برائی علانیہ برا کام کیا جائے اللہ اسے پسند فرما لے، ایسا نہیں۔ یہاں لفظ قول کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، یہ محض بیان کے لیے۔ ایسی جہر کا لفظ ہے، اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ چپکے سے بولے، خفیہ طریقے پر کوئی برائی کا کام کرے تو اللہ اسے پسند فرما لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ جہر کے مفہوم کا بھی یہاں اعتبار نہیں ہے اور قول کے مفہوم کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ قول کے تعلق سے اللہ کو ناپسند ہو لیکن فعل کے تعلق سے برائی پسند ہو جائے، ایسا نہیں۔ جہرن ناپسند ہو لیکن سرن ہو تو اللہ کو پسند آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو قول اور جہر کو خاص کر کے بیان کیا گیا اس لیے کہ جو واقعہ ہوا تھا
اس سے متعلق جو شان نزول ہے وہ ایسی ہے، اور چونکہ عامتاً غلبہ ایسی ہی ہے، عموماً لوگ اس طرح کی برائی مبتلا ہوتے ہیں، بری بات زور زور سے کہنے لگتے ہیں، کسی کو جواب دے یا ظلم کرتے ہوئے کسی کو ستائے، تو غلبہ عام کی وجہ سے، ابتلاء عام کی وجہ سے یا شان نزول کی وجہ سے یہاں پر قول اور جہر کا ذکر آ گیا، ورنہ اس کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بہرحال چاہے قول کے قبیل کی برائی ہو، فعل کے قبیل کی برائی ہو، چاہے جہرن ہو یا سرن ہو، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آگے آیت میں من احدین ہے، آیت میں نہیں بلکہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی نے، صاحب تفسیر نے من احدین کہا ہے۔ یہاں جو من احدین ہے یہ مصنف کا اپنا نکالا ہوا لفظ ہے، یہ تقدیری عبارات کے قبیل سے ہیں، اور جلالین آپ پڑھتے جائیں گے معلوم ہوگا کہ آیت کے بعد جو تفسیری نوٹ یا تقدیری عبارات صاحب جلالین پیش کرتے رہتے ہیں، اس سے کسی نہ کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہر جو مصدر ہے اس کا فاعل محذوف ہے، یعنی کسی کی طرف سے ہو، عام خاص کسی کی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی مومن ہو یا عام انسان ہو، کسی کی طرف سے بھی اگر بری بات ہو، علانیہ ہو، سرن بھی ممنوع ہے، علانیہ ہو تو اور زیادہ ممنوع ہے، سرن ہو برا ہے، علانیہ ہو اور زیادہ برا ہے، کسی کی طرف سے بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آگے تفسیری عبارت ہے یعاقب علیہ، یعنی اللہ پاک اس پر عقاب لے گا، اسے سزا دے گا۔ اصل میں اس سے بھی ایک خاص بات کی طرف صاحب تفسیر اشارہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ خاص بات یہ ہے کہ لا یحب اللہ، حب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی اس کو پسند نہیں فرماتا، ایسے شخص کو محبوب نہیں رکھتا، تو کیا اس کے علاوہ کو پسند کرتا ہے، اس شخص کو محبوب رکھتا ہے؟ اصل میں حب اور بغض، محبت اور بغض دل کی کدورت، ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں معنوی چیزیں ہیں، ان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور قلب جسم میں ہوتا ہے، اللہ پاک جسم سے قلب سے پاک ہے، تو پھر اللہ پر اس لفظ کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ پر اس کا اطلاق کرنا تو محال ہوگا۔ مصنف نے اسی کا جواب دیا ہے، جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر مراد حب سے اس کے اصل معنی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لازمی معنی ہیں، لازمی معنی عقاب ہے، اسی وجہ سے فرمایا یعاقب علیہ، پسند نہیں کرتا ہے، اس کو محبوب نہیں رکھتا ہے، یعنی اس پر عقاب دے گا، اس کو سزا دے گا۔ یہ معنی لازمی اس لیے ہے کہ جب کوئی کسی پر غضبناک ہوتا ہے، کسی پر غصہ ہوتا ہے، تو یقیناً اس سے انتقام لیتا ہے، اس کو عقاب اور سزا دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کا ارشاد اور صاحب تفسیر کی عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، کسی جگہ میں بھی ہو، کسی وقت میں بھی ہو، اگر
بری بات علانیہ کہتا ہے اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، اور جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ اس پر بھی پکڑ فرمائے گا، اس کو سزا دے گا۔ یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جہر بالسوء سے خاص کر برائی کی بات زور سے بولنا یا بری بات کا علانیہ ارتکاب کرنا، برے فعل کو انجام دینا، اظہار کرنا، اعلان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صرف یہی مطلب نہیں ہے، جیسا کہ اوپر بتایا کہ جہر یا قول کے مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، چاہے جہرن ہو، سرن ہو، قولن ہو، فعلن ہو، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں کسی کی آبرو ریزی سے متعلق، دل شکنی سے متعلق، دل آزاری سے متعلق، ایذا رسانی سے متعلق، چاہے جو صورت بھی ہو، جو شکل بھی ہو، وہ سب اس میں شامل ہے۔ اللہ کو قطعاً وہ سب پسند نہیں ہے۔ مثلا کسی بھی طرح سے آبرو ریزی کر دینا، مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، لوگ کا مذاق نہ اڑائے، فرد کا مذاق نہ اڑائے۔ اس آیت سے متعلق اپنی جگہ پر جہاں پر یہ آیت ہے تفصیل سے کلام ہوتا ہے، شأن نزول، واقعہ بیان ہوتا ہے، مسائل بیان ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کریم کا ارشاد ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدمی جب کوئی بھی بری بات بولتا ہے کسی کے متعلق، اس کے عیب، اس کی خرابی، کچھ بھی جس سے اس کی دل آزاری ہو، دل شکنی ہو، ایذا رسانی ہو، اگر وہ اس طرح کہتا ہے ایسی بات جس سے اللہ رسول ناراض ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے آیت الا من ظلم، کہ بری بات زور سے بولنا، اعلان کرنا، چاہے جس طرح برا کام ہو، زور سے ہی ہو، آہستہ ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن استثناء ہے کہ وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو مظلوم ہو، تو مظلوم آدمی اگر اپنے ظلم کا اظہار کرتا ہے، کسی نے اس کے ساتھ برا کیا، اس کا اعلان کرتا ہے، تو وہ آدمی مستثنیٰ ہے، وہ اللہ کی ناپسندیدگی، غضبناکی اور عقاب سے محفوظ ہے۔ مصنف نے فلا یؤاخذ بالجہر بہ بان یخبر عن ظلم ظالمہ ویدعو علیہ کہا، یعنی اس پر اللہ پاک اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اور اس مظلوم کے برائی کے ذکر کی صورت مصنف نے بیان کی بان یخبر، یہاں بات تصویریہ صورت بیان فرمائی، بائیں طور سے کہ وہ اپنے ظالم کے ظلم کی خبر دیتا ہے اور اس پر وہ بددعا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ظلم کی خبر کیا علی الاعلان ڈنکا پیٹتا رہے، ہر کسی کو بولتا رہے، نہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ وہ آدمی مظلوم ہے تو ظالم کے ظلم، اس کی برائی کو بیان کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے، لیکن ایسے کہ سامنے بیان کرے جو اس کو انصاف دلا سکے۔ اسے کہہ سکتا ہے فلان نے گالی دی ہے، مجھے ستایا، میرا مال لے لیا، مجھ کو مارا، آپ مجھے اس سے انصاف دلائیے یا اس کے ظلم سے بچائیے۔ تو مصنف نے مظلوم کے ظلم کے اظہار کی صورت بیان فرمائی، اور آیت سے استثناء ہوا کہ وہ آدمی مظلوم ہے، ظالم کے سلسلے میں وہ کسی سے اپنی فریاد کرتا ہے، تو وہ آدمی مستثنیٰ ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔
آگے مصنف نے جو کہا وہ یدعو علیہ، اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، لیکن بد دعا کی بھی حد ہے، ایسی بد دعا جو جائز ہو۔ مثلا اللہ سے یوں کہے یا اللہ اس ظالم کے ظلم سے مجھے نجات دے، یا اللہ میرا حق جو وہ دبا رکھا ہے مجھے واپس کر دے، یا اللہ آپ اس سے انتقام لے جس نے مجھ پر ظلم کیا، میری فریاد سن لے، اور جو کچھ اس نے مجھ سے ہڑپ لیا ہے مجھے واپس دلا دے۔ اس طرح اپنے حق کے تعلق سے اللہ سے وہ دعا کر سکتا ہے یا اس کے لیے بد دعا کر سکتا ہے، لیکن ظالم چاہے جیسا بھی ظلم کر رہا ہو اس کے حق میں سوء خاتمہ کی بد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس کے بالکل نیست نابود ہونے کہ ہلاک کر دے اللہ، اس کے علاقے کو تباہ و برباد کر دے، اس طرح کہنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ اس کا حق ہے، وہ دعا کر سکتا ہے اللہ سے، اس کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے، لیکن اگر بد دعا نہ کرے تو یہ اعلیٰ اخلاق کی بات ہے۔ روحانی اعتبار سے ایسا آدمی بڑے عظیم بلند مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسی طرح معاف کرنے، درگزر کرنے، بدلہ نہ لینے، بد دعا نہ کرنے سے متعلق حکم دیا، فاصفح الصفح الجمیل، بہترین طریقے پر آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، اسے درگزر فرمائیے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، مصنف کہتے لما یقال، علیما مصنف کہتے بما یفعل، یعنی جو کچھ کہا جائے کہا جاتا ہے سب کو اللہ خوب سننے والا ہے، جو کچھ کیا جائے کیا جاتا ہے سب کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہاں جو کچھ کہا جائے کہا جاتا ہے، یہ چاہے ظالم کی طرف سے ہو چاہے مظلوم کی طرف سے ہو، ہر ایک کو اللہ خوب سننے والا ہے۔ اور جو کچھ کیا جائے چاہے وہ ظالم کی طرف سے ہو یا مظلوم کی طرف سے ہو، کسی کی طرف سے بھی ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، ہر بات کو اللہ سن رہا، ہر کام کو اللہ جان رہا ہے۔ جب اللہ سے کوئی کسی کی بات، کسی کا کام، قول، فعل بچ نہیں سکتا ہے تو آدمی کو چوکنا ہوشیار رہنا چاہیے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو سب معلوم ہے۔ آگے آیت ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم خیر بھلائی کے کام کو، بات کو ظاہر کرو، تبدو ابدا سے ظاہر کرنے کے معنی مصنف نے کہا تظہرو، خیرا خیر تنوین تنکیر کی ہے، مطلب یہ ہے کسی بھی طرح کا خیر ہو، چاہے قولاً ہو فعلاً ہو۔ مصنف کہتے ہیں من اعمال البر، نیکی کے کاموں میں سے کوئی سا بھی کام ہو، مثلا نماز ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی بھلائی کا کام، بلکہ کسی سے متعلق اچھا گمان رکھنا بھی، یہ بھی خیر میں شامل ہے، یہ بھی بھلائی میں شامل ہے۔ تم بھلائی کا کوئی کام، بھلائی کی کوئی بات بالعموم چاہے جس سے متعلق ہو، اگر ظاہر کرو گے یا تم اس کو چھپا کے کرو گے، سرن ہو، خفیہ طریقے پر کر رہے ہو خیر کو، کسی کو پتہ نہیں اللہ کو معلوم ہے، او تخفوا ای تعملوا سرا،
خفیہ طریقے پر اللہ سے راز و نیاز کی بات کر رہا، اللہ کی عبادت میں ہے، تسبیحات، اذکار، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہی کہ معاملہ جس سے ہے اس آدمی کے ساتھ وہ بھلے شر پر ہے لیکن آپ خیر سے پیش آ رہے ہو، صاحب معاملہ کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہو، چاہے علانیہ کر رہے یا چپکے سے، اس کے لیے اچھا جذبہ رکھ رہے ہیں، یا یہ کہ جو بھی برائی سامنے آئے اس سے درگزر کیا، اسے معاف کر دیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ کے بعد اللہ نے خاص کر او تعفو عن سوء کہا۔ مصنف نے سوء کی تفسیر ظلم سے کی، ظالم نے جو ظلم کیا تھا، کسی بھی طرح سے اس کو ستایا تھا، یہ آدمی اس کی برائی سے درگزر ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ خاص نقطے کی بات ہے یہاں پر کہ اللہ نے اسی کے بعد فوراً فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا فرمایا ہے، بے شک اللہ خوب معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ مظلوم کو تعلیم بھی دی گئی، تسلی بھی دی گئی کہ تم کسی بھی طرح کے خیر کو ظاہر کرو، اس نے برا کیا تم نے اچھا کر دیا، چاہے علانیہ کرو یا چپکے سے کرو، بلکہ تم اس کے ظلم کو معاف ہی کر دو، حالانکہ تم انتقام لے سکتے تھے، تمہارے لیے جائز تھا، مگر اگر تم معاف کر دو تو جیسے تم نے معاف کر دیا ہے اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا، بلکہ تم انتقام لینے پر قادر نہیں تھے اور اس وجہ سے بھی تم نے معاف کیا ہے، تو اللہ نے تسلی دی کہ اللہ معاف تمہیں بھی کرے گا، اور وہ آدمی اگر باز آ جائے اس کو ہی معاف کرے گا، اور نہیں باز آتا تو وہ قدیر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا، تم قادر نہیں تھے، انتقام نہیں لے سکتے تھے، تم نے معاف کر دیا، لیکن اگر وہ آدمی باز نہ آئے تو اللہ قدرت رکھتا ہے، وہ اس آدمی کو اللہ انجام تک پہنچائے گا، اپنی قدرت سے اللہ اس سے انتقام لے لے گا۔ بہرحال او تعفو عن سوء یہ خاص قابل توجہ آیت ہے، اور آگے کی آیت جس سے خاص نقطہ نکلتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ اعلیٰ اخلاق یہی ہے، خلق کامل یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے، انتقام لے سکتا تھا، یہ اس کا حق تھا، لیکن اگر معاف کر دیا تو ایسی ہوا جیسے انتقام لینا رخصت ہے اور معاف کر دینا گویا عظیمت ہے، وہ آدمی صاحب عظیمت ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، نحوی اعتبار سے ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء، یہ تو شرط ہے، اس کا جواب کہاں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا یہ اس شرط کا جواب ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرط کا جواب نہیں ہے بلکہ جواب محذوف ہے۔ جواب کا شرط سے مربوط ہونا، دونوں میں مناسبت کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، حالانکہ بظاہر دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ماقبل میں کہا اگر تم خیر کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا برائی کو، ظلم کو معاف کر دو، یہ تم مخاطب سے متعلق ہے، اور آگے اللہ کے بارے میں کہا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، دونوں میں ربط نہیں ہے، جواب شرط کا شرط سے مربوط ہونا ضروری ہے، مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے مفسرین کا کہنا یہ کہ جواب نہیں ہے بلکہ دلیل جواب ہے، اصل جواب محذوف ہے،
عبارت ہوگی ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء یعفو عنکم، کہ تم برائی کو معاف کر دو تو اللہ پاک تم سے معاف کرے گا۔ اور یہ جواب جو محذوف ہے یعفو عنکم، اس جواب کی دلیل اور علت ہے فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اس لیے کہ اللہ پاک خوب معاف کرنے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے آئے تھے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو برحق کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا ماقبل کی آیت سے ربط ایسی ہے جیسے سبب مسبب کا ربط ہوتا ہے۔ کہا کہ یقیناً جو لوگ اللہ رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور آئی کہا اور وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، اصل میں یہودیوں سے متعلق یہ آیت ہے، یا وہ لوگ، وہ قوم جو بعض رسولوں کو مانے بعض کو نہ مانے، جیسے کہ آگے وضاحت آئی، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ یہاں اللہ رسولوں کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کا ذکر ہوا، یہی وعطف اور یہ سبب اور مسبب کے تعلق کی بات ہے کہ ان لوگوں کا جو کفر ہے یہ اللہ کے بارے میں شرک کا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بھلے ان کے اور شرکی عقائد ہوں اور شرکی اعمال ہوں، لیکن یہاں پر خاص کر کے جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ ان کا جو کفر ہے وہ تفریق کی وجہ سے ہے۔ مثلا یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا جیسے کہ عیسائی ہوں تو وہ حضرت عیسیٰ کو مانے اور موسیٰ کو نہ مانے، بعض کو مانے، بعض پر ایمان لائیں اور بعض کے ساتھ کفر کریں۔ مثلا یہ دونوں ہی ہیں جو اپنے اپنے نبی کو مانتے ہیں لیکن آخری نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں، جو لوگ اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور کفر کی صورت یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، یعنی اللہ پر تو ایمان لے آئے بِأَن يُؤْمِنُوا بِهِ دُونَهُمْ، لیکن رسولوں پر ایمان نہ لا دیں۔ آج کے اعتبار سے بھی بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ یا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حدیث کا انکار کرتے ہیں، یعنی رسولوں کے منکر ہیں۔ کلام کا انکار بھی صاحب کلام کا انکار ہوتا ہے۔ یا یہ کہ رسولوں پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن افراط تفرید میں مبتلا ہے،
اپنی طرف سے من گھڑت عقیدہ جو محض ان کی خیالی خرافات ہوتے، اس کی وجہ سے رسولوں میں بعض کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی شان گرانے کی گھناؤنی باتیں کرتے ہیں، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ پر ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سارے رسولوں پر ایمان مکمل نہ ہو، اور کسی اپنے ایک نبی پر ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ سارے نبیوں پر ان کی شان کے اعتبار سے ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ بہرحال ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے زمرے میں آ جاتے ہیں، محض شرکیہ اعتقاد کی وجہ سے، کفریہ اعمال کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ تفریق کی وجہ سے۔ اللہ کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہو لیکن رسولوں کے ساتھ برا، یا بعض رسولوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو دوسرے رسولوں کے ساتھ برا، فرمایا گیا کہ یہ سب لوگ در حقیقت کافروں میں ہیں۔ مصنف آگے کہتے من الرسل، یہ بے بعض کا بیان ہے، یعنی رسولوں میں سے بعض، مثلا موسیٰ عیسیٰ پر ایمان لائیں، اور آگے منہم کا یہ بھی ونکفر بے بعض کا بیان ہے کہ بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا۔ اور یہ لوگ چاہتے ہیں یتخذوا بین ذالک، کہ اس کے درمیان بنا لے ایک راستہ، اس کے درمیان مصنف نے کہا الکفر والایمان، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ایک واسطہ۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کھلے مومن رہتے ہیں نہ کافر ہو جاتے ہیں، ایمان اور کفر کے درمیان کا ایک راستہ۔ مثلا بعض نبیوں پر ایمان اور بعض نبیوں پر کفر۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ معتزلہ وغیرہ کی طرح کہ ایک نیا عقیدہ نکل آیا، نہ ایمان نہ کفر، ایمان سے نکل گئے کفر میں داخل نہیں ہوئے، بیچ بیچ میں رہے، نہیں۔ مطلب یہ کہ بعض نبیوں پر ایمان اور بعض نبیوں کے ساتھ کفر، یہ درمیان کی راہ ہے۔ کفر ایمان یعنی انبیاء میں سے بعض پر ایمان لائے اور انبیاء میں سے بعض کے ساتھ کفر کیا۔ بہرحال اس درمیان میں ایک نیا راستہ نکالتے ہیں کہ بعض کو مانا بعض کو نہیں رہا، اور وہ نیا راستہ یہ گویا ان کا مذہبی طریقہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ ان کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے مصنف کا سبیلہ طریقہ یذهبون الیہ، ایسا طریقہ جس کی طرح وہ جا رہے ہیں، یعنی جس کو مذہب بنا رہے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو متحقق طور پر کافر ہیں، یعنی بھلے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان میں ان کا حصہ نہیں ہے، در حقیقت یہ لوگ مومنی میں نہیں بلکہ کافروں ہی میں سے ہیں۔ یہاں جو حقہ ہے، یہ حقہ مصدر ہے، مصنف نے کہا مصدر مؤکد لمضمون الجملہ قبلہ، کہ اس سے پہلے جملے کا جو مضمون ہے، آیت کا جو خلاصہ ہے، اس کی تاکید یہ مصدر کر رہا ہے۔ مصدر ہے، ظاہر ہے مصدر ہے تو اس کا عامل ہوگا، عامل محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی حقہ و حقہ، یعنی اللہ نے ان کے کفر کو متحقق کر دیا، یہ کافر ہیں اور متحقق طور پر کافر ہیں۔ بہرحال ان کے جو کارنامے، ان کی کرتوت کا بیان ہوا، اس سے تو ان کا کافر ہونا معلوم ہی ہو گیا۔ پوری وضاحت سے اولئک هم الکافرون کہہ دیا گیا، اور پھر آگے حقہ کہا تو اس کی تاکید ہو گئی۔ تاکید اعادہ معنی سابق کو کہتے ہیں، ماقبل سے جو بات سمجھ میں آ رہی تھی
اسی کا اعادہ، یہ تاکید ہے۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مہین یہ اہانہ افعال سے اسم فاعل ہے، اور بائی فعال کی خاصیت تعدیہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذاب خود اہانت کرنے والا ہے۔ حالانکہ اہانت کرنے والا، توہین کرنے والا حیات والا ہوگا، شعور والا ہوگا، احساس والا ہوگا، قدرت والا ہوگا، حالانکہ عذاب تو غیر معقول بلکہ غیر حی چیز ہے۔ تو پھر یہ خود اہانت کرنے والا کیسا؟ مصنف نے جواب دیا ذا اہانت ہوا عذاب النار، کہ مہین یہ اسم فاعل ہے، لیکن یہاں جو خاصیت ہے وہ تعدیہ کی نہیں بلکہ نسبت کی ہے، یعنی وہ عذاب خود اہانت کرنے والا نہیں ہے۔ اہانت کرنے والا تو معذب ہوگا اللہ، لیکن وہ عذاب جو معذب کے اہانت کرنے کی وجہ سے اہانت والا بن جائے گا، اس وجہ سے مہین کہا ایزا اہانت، یعنی جو عذاب اہانت کرنے والا نہیں بلکہ اہانت والا، جیسے بولتے ہیں رسوا کن سزا، رسوائی کرنے والی سزا، حالانکہ وہ سزا خود رسوائی کرنے والی نہیں ہوتی، رسوا کرنے والا تو سزا دینے والا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر مہیناً یہ اسم فاعل ہے جو تعدیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نسبت کے معنی میں، ذی اہانت یعنی اہانت والا عذاب اللہ نے کافروں کے لیے تیار رکھا ہے، اور وہ اہانت والا عذاب یہ جہنم کا عذاب ہے۔ حقاً کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تاکید نہیں ہے بلکہ یہ کافرون سے حال واقع ہے، یہی وجہ ہے کہ حال ہو کر کے یہ منصوب ہے۔ اس صورت میں عبارت ہوگی اولئک هم الکافرون حال کون کفرہم حقا، درحال ہے کہ ان کا کفر بالکل متحقق ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے، کل سے والذین آمنوا باللہ ورسولہ سے انشاءاللہ دوسرا سبق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔